میں نے ایئرپورٹ پہ آ کے میسج چھوڑا کہ میں بھی آ رہا ہوں، بس ان سے محبتیں اور عقیدتیں ہماری اگو تشریف دنوں سے ان سے ہم سے ہی نہیں جناب، آپ سے اس مسجد میں رہ کر جو زندگی کا اتنا عرصہ انہوں نے خطابت فرمائی ہے، وہ آپ سب سے ایسے ہی محبت کرتے تھے جیسے وہ ہم گھر والوں سے محبت کرتے تھے۔ میں ان کی خطابات میں یہاں بھی موجود ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں، ان کے بعد بھی ان کی اس جگہ پہ آپ سے مخاطب ہوتا رہا ہوں۔ جیسے ہم گھر والوں سے وہ بلا تکلف کچھ فرماتے تھے، ایسے ہی وہ اس منبر پہ جلوہ فرما ہو کر آپ سے بلا تکلف کچھ فرماتے تھے۔ اور اپنے اس خطیب ذیشان کی میں رات، اب تو خیر 48-50 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میرے سفر کو وہاں سے شروع کیے ہوئے، اور یہ سفر عجیب سفر تھا جو گزرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں فون آف کر کے آن کرتا تھا کہ ٹائم کتنا رہ گیا ہے، لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ سفر ہوتے ہی بہت مشکل ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب، میں ایئرپورٹ تک پہنچا تو لوگ مجھے نئے لگے ہوئے، جب میں بورڈنگ کروا رہا تھا تو اس وقت تک ملنے آ رہے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ لوگ ان کی وجہ سے ہمیں جانتے ہیں، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہماری وجہ سے انہیں پہچانا جاتا ہو۔ اگرچہ میں وہاں رہتا ہوں، وہاں بھی انہی کی وجہ سے جس کسی سے دعا سلام ہے وہ انہی کی وجہ سے تھی۔ اور غوثیہ مسجد اگر پوری دنیا جانتی ہے تو وہ بھی مفتی صاحب کی وجہ سے۔ بے شک یہاں اس کیمرے کے ذریعے اب تو ان کے خطابات پوری دنیا میں ہر جمعے کو سنے جاتے ہیں، یہ جو کلپس وغیرہ شیئر ہوتے ہیں پوری دنیا سنتی ہے۔ بتاتے تھے لوگ کہ اس جمعے تو مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے، اور بلا مبالغہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے اس منبر پہ یہ کہتا ہوں، ان جیسا خطیب نہ کسی ماں نے جنا ہے اس دور میں اور نہ جنے گی۔ اب دنیا ڈھونڈے گی۔ ہمیں اہل سنت کی یہ کمزوری ہے کہ ہمیں کسی انسان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ وہ شخص جو شاہ سوار خطابت تھے، جو میدان خطابت کے شہباز تھے، وہ اس دار فانی سے گئے ہیں۔ آپ جانتے نہیں، ہر آستانے پہ قبلہ مفتی صاحب کا خطاب، کیا ان صاحب کو تقریریں کرنے نہیں آتی؟ وہ آستانوں والے خود کہتے تھے جو آپ بیان کرتے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جو خود مرید ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے یہ بات نہیں پڑھی، آپ نے کہاں سے یہ بات سنی اور پڑھی ہے؟ وہ جہاں بھی خطاب فرماتے، جس موضوع پہ خطاب فرماتے، جس مجمع میں خطاب فرماتے، وہ چھا جاتے تھے۔ ابھی میں چند دن پہلے مفتی صاحب جب کینیڈا سے پھر یو کے آئے تو کینیڈا میں وہ سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی ان کے ساتھ تھے، تو وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، ہم ایک اسٹیٹ پہ ہیں۔ وہ مجھے ملے تو فرمانے لگے کہ اس بار تو مفتی صاحب کے خطابات کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ یہ چند ہفتے، 2-3 ہفتے پہلے ہماری جب وہ آخری ملاقات ہوئی، اب وہ بھی پاکستان میں ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اس بار تو مفتی صاحب کے میں نے جہاں خطابات سنے ہیں، مجھے بھی زندگی بھر ہم سٹیچو پہ اکٹھے ہوتے رہے، لیکن اس بار کا رنگ ہی کچھ اور ہے مفتی صاحب۔ نہ کوئی خطاب ایک جیسا تھا، ہم ایک خطاب سنتے کہتے تھے کہ یہ خطاب لاجواب ہے، اگلے دن سنتے تو کہتے یہ اس سے لاجواب ہے۔ اور ان کے خطاب بلا شک و شبہ لاجواب تھے۔ لوگ ہم
جو باتیں کرتے ہیں وہ ان سے سنی ہوئی کرتے ہیں. وہ جو باتیں کرتے تھے وہ اپنی کہی ہوئی باتیں سناتے تھے. وہ جو باتیں آپ کو سناتے رہے وہ کتابوں میں وہ باتیں نہیں ملتی. ان پر اللہ کا فضل تھا. ان پر خطابت خود فرماتے تھے خطابت مجھ پر وارد ہوتی ہے. یہ جنید نذیر صاحب ہے, قاری نذیر صاحب زندگی بھر ان کا ساتھ رہا, وہ اس بات کے گواہ تھے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بات صحیح ہے, خطابت آپ پر وارد ہوتی ہے. تسلسل کے ساتھ کسی خطیب کے منہ سے اتنے جملوں کا نکلنا یہ لامحال بات ہے. آج آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کسی کو سن لیں, اتنے جملوں سے کوئی خطیب کو خطاب کرتا ہوا ایسا آپ کو کوئی خطیب نہیں ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے. لوگ, میں یہاں آ گیا ہوں, وہاں جہاں پہ میں ہوں, ہفتے والے دن ابھی میں نے آ کے پڑھا, انہوں نے اشتہار بھی دے دیا. وہ ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہے حاجی افضل صاحب, وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ پروگرام کریں, وہاں 400 بندہ ہے 500 بندہ ہے, 400-500 بندے کا کھانے کا لنگر کا جو اہتمام ہوگا میں پیش کروں گا. وہ ہمیشہ کرتے ہیں. وہاں کا کھانا 400-500 بندے کا کئی $1000 میں جاتا ہے, یعنی کئی لاکھوں میں وہ کھانا ہوگا. انہوں نے کہا وہ میں کروں گا. وہاں ایسے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ یہاں آئے, ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. انہوں نے کہا آئی صاحب آپ تو پرویز الہی صاحب سے وہ ملنے گئے تھے, آپ تو ان سے ایک ہاتھ سے ملتے ہیں, تو مفتی صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ میرے پیر ہیں. یہ تو ایک داستان ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. وہ ایسا عظیم انسان, خاندان ہو یا آپ یہاں نمازی حضرات ہوں, وہ یکساں سب کے محبوب تھے. وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو یا UK ہو, وہ جہاں جاتے جو ان کا خطاب سنتا, ساری دنیا میں جتنے لوگ پہچانے جاتے ہیں. کل انشاءاللہ لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں گے ہر کوئی کسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے نا. فلاں آستانے سے یہ صاحب ہے تو اس لیے ان کی عزت کی جاتی ہے, فلاں کے بیٹے ہیں وہ تو اس لیے عزت کی جاتی ہے. مفتی صاحب کا کیا تعارف ہے؟ وہ خطیب اسلام ہیں, وہ اہل سنت کے خطیب ہیں, ان کی یہ پہچان ہے. وہ مداح اہل بیت ہیں, یہ ان کی پہچان ہے. وہ عظمت صحابہ کے پہرے دار ہیں, یہ ان کی پہچان ہے. بس آپ حضرات سے, آپ نے ہمیشہ ان سے محبت کی. وفاؤں کا یہ رشتہ آپ کا ان کے ساتھ رہا, ان کا آپ کے ساتھ رہا. یہ بھی نہیں تھا کہ اس مسجد کے علاوہ انہیں کسی مسجد میں خطابت نہیں آتی تھی. یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اور وجہ تھی. وہ اپنی زندگی کا تمام وقت یہاں گزارتے تھے, اور یہ ممبر تو گواہ ہے. وہ یہاں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے, آپ ایسے نہیں سنیں گے کہ گھر میں بیٹھا تھا تو روح قبض ہو گئی. آپ سنیں گے میلاد کر کے جا رہا تھا یا کرنے آ رہا تھا تو اللہ کو پیارا ہو. آپ سارے گواہ نہیں ہیں, میں نے خود اپنے کانوں سے یہاں بیٹھ کے سنا ہے. وہ ہمیشہ, کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کتنی بار اس ممبر پہ یہ بات انہوں نے دہرائی ہے کہ ایسا ہی سنو گے کہ جن کی نوکری کرتا ہوں ان کے نام پہ جان جائے. کل ابھی آپ نے سن لیا, علی علی کرتے رہے, علی علی کرواتے رہے, اور اسی نام سے وہ عازم سفر ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے گھر والوں کو بھی یقیناً, آپ بھی یہاں تھے, میں یہاں ہوتا تھا, تو یہ عرفان بھائی ہیں, یہ قریب قرب و جوار والے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ دور دور سے لوگ پہلے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب باہر ہیں تو آ گئے ہیں کہ یہ جمعہ ہم پڑھنے ہیں. تو ایسے محبت سے, یعنی یہ آپ کی مسجد ہے لاہور میں 1-2 مسجدوں کے علاوہ کہ جو میں ہمیشہ دیکھتا تھا تو ان کے تشریف لانے پر بھری ہوتی تھی. ورنہ تو مسجدوں میں یہ بہت سے خطیب خطاب کرنے والے ہیں, وہاں تو تقریریں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر نمازی اپنی نماز کے وقت میں آنا شروع کرتے ہیں.
آپ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی آپ سب سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل ان کے اس حال ثواب کے لیے یہاں گل شریف کی محفل پاک ہے 12 بجے، وہ جب بھی آپ کو کسی پروگرام کا فرماتے تھے تو آپ چوک در چوک تشریف لاتے تھے۔ کل بھی دور و نزدیک سے حضرات تشریف لائیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ تو لازمی آئیں گے۔ 12 بجے انشاءاللہ العزیز قرآن خوانی کا آغاز ہوگا، نماز عصر تک انشاءاللہ العزیز، کیونکہ قرب و جوار سے اور دور و نزدیک سے بہت سے علماء و مشائخ تشریف لائیں گے۔ ابھی تو ہم نے کسی کو دعوت پیش نہیں کی کیونکہ یہ ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو جو تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو پروگرام کریں گے وہ ہم ان کے تمام دوست و احباب کو مدعو کر کے پھر کریں گے۔ تو کل 12 بجے یہاں اسی مسجد میں میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ باہر کرتے ہیں، میں نے کہا بھائی ساری زندگی مسجد میں گزاری ہے تو یہ پروگرام مسجد میں ہی رہنے دیں، تاکہ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں کل وہ بھی تو سارے شریک ہو سکے نا۔ تو اب یقینی بات ہے، اس میں تو مجھے دوبارہ بار بار دہرانے اور کہنے کی ضرورت نہیں، آپ یقینی بات ہے سارے ہی تشریف لائیں گے، دوستوں احباب کو بھی دعوت دیں گے، اور کل ہم یہاں اکٹھے ہوں گے، ایصال ثواب کریں گے، قبلہ مفتی صاحب کی بلندی درجات کی دعا کریں گے، اور آپ مشائخ اعظام سے انشاءاللہ العزیز ان کے خطاب سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، ان کا یہاں خطابات فرمانا قبول فرمائے۔ جو انہوں نے نوکری پیش کی، اب بہت سے لوگوں کی تحریریں بھی آ رہی ہیں، تقریریں بھی آ رہی ہیں، بہت سے لوگ پیغامات بھی چھوڑ رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں، وہ جنہیں کل تک شکوہ شکایت تھا آج وہ بھی تعزیت کر رہے ہیں، آج انہوں نے بھی شہیدوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی ہے، انہیں بھی آج احساس ہوا ہے کہ شاید وہ غلطی پر تھے، لیکن اب وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے، اور وہ عظیم انسان، اور وہ ایسے عظیم انسان تھے، میں نے خود کئی بار کہا کہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا جواب دیں گے، وہ کہتے تھے انہیں ان کی حال پہ چھوڑ دیں۔ سب اب سوشل میڈیا پہ کسی کا جواب دیں تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، ان پر شکوہ شکایت کرنے والے کو وہ کہتے تھے انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ساری دنیا میں ان جیسی مصروفیات آج بھی یہاں دکھا دیجیے کسی کی نہیں ہے، جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ ترستے تھے، یہاں نہیں جس جگہ جاتے وہیں، امریکہ کے 10 دن تھا تو لوگ عرض کرتے تھے کہ کچھ دن زیادہ تو لے کے تشریف لے کے آیا کریں تاکہ ہم اور پروگراموں میں آپ کے خطابات سن سکیں۔ ان کا خطاب کو ایک خطاب تو ہوتا نہیں تھا کہ لوگ ایک جگہ پہ خطاب سنیں اور پھر دوسری جگہ پہ سننے کی ضرورت نہ محسوس ہو، وہ تو دن میں 10 خطاب فرماتے تو 10 خطاب ہر بار مختلف ہوتے تھے، اور خدا کی قسم خدا نے ایسے علم سے انہیں نوازا تھا، سجاد صاحب نے بھی، میں نے بھی، جنید صاحب نے بھی، کتابیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں جو مفتی صاحب نے پڑھی تھی، لیکن جب مفتی صاحب کتاب لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے کبھی کبھی فرماتے تھے جب میں ان کے پاس ہوتا تھا، یار کیا بات، کیا نکتہ ملا ہے اس بات سے، ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بات ہم نے بھی کئی بار پڑھی لیکن آج تک ہمارے ذہنوں میں یہ نکتہ نہ آیا، لیکن مفتی صاحب اس بات کو کئی باتوں سے تعبیر کر کے جب مجمع میں سناتے تھے تو پھر اس کا مزہ اور دوبالا ہوتا تھا۔ اللہ نے جو علم انہیں عطا فرمایا تھا نا، اس علم کی کوئی حد ہی نہیں تھی، بلا شک و شبہ۔ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تعزیت کرنے والے جہاں جہاں سے تعزیت کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، میں اپنے سارے خاندان کی طرف سے جو ہمارے غم میں شریک ہوئے ان سب کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں آپ سب دوست و احباب پوری دنیا کے لوگ جو جہاں کہیں ہمارے ساتھ تھے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کی بلندی درجات کے لیے آپ دعا فرماتے رہیں۔ یقیناً اب انہیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ قبلہ ماموں جان کو ان
کہ صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ لمبی عمریں عطا فرمائے. جس طرح یہ زندگی پہلے گزری ہے اللہ کرے باقی کے آنے والے معاملات میں اللہ تعالیٰ اسی کامیابی سے اس پورے خاندان کو ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.